السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کی کتاب کے حصہ نظم میں سے ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جسے لکھا ہے مولوی محمد اسماعیل میٹھی نے۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت 1844 میں ہوئی اور وفات 1917 میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم میرٹھ ہی میں پائی، پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارنپور کے اسکولوں میں خدمات انجام دی۔ آخر میں آگرے میں سینٹرل نارمل اسکول میں استادوں کو تربیت دیتے رہے۔ وہاں سے ریٹائر ہو کر واپس میرٹھ آ گئے اور یہیں انتقال فرمایا۔ اسماعیل میٹھی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ اسماعیل میٹھی کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سے اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھی۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ آپ کا جو کلام ہے، آپ کی جو شاعری ہے، وہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، کلیات اسماعیل۔ تو اس میں شائع ہو چکا ہے اور اسی میں سے یہ حمد لی گئی ہے۔ چلیے اس حمد کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیلے ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ یہ لالو گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ ان اشعار میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ کائنات، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، تمام سولر سسٹم، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ چرند پرند درند درخت، چشمے، دریا، سمندر، یہ حسین نظارے نہ ہوتے، ہمارا اپنا وجود نہ ہوتا۔ نیکسٹ اشعار میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ تصور کہتے ہیں خیال کو یا دھیان کو، ٹھیک ہے۔ تیری ذات کا محال ہے یعنی بہت مشکل ہے۔ یہ کسے یہ سکت کہتے ہیں ہمت اور طاقت کو، اور مجال کہتے ہیں ہمت کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی میں بھی ہمت نہیں ہے، اتنی ہمت کسی میں بھی نہیں ہے کہ وہ تیری ذات کو تصور کر سکے۔ سکت طاقت کو کہتے ہیں اور مجال ہمت کو کہتے ہیں۔ تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اور کسی میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ تیری ذات کا تصور کر سکے، تیرے حسن کا، تیرے جمال کا اور تیری شان کا۔ بس تیری قدرت کے نظارے ہیں جنہیں ہم دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ہمارے تصور جو ہے انتہائی محدود ہے، تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تو کتنا عظیم ہے اور تو کتنا کریم ہے۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شاعر یہ کہنا ہے کہ یہ جو چھت یعنی آسمان ہے، چھت میں یہاں سے مراد آسمان ہے، جس کے اندر تمام سورج، چاند، ستارے، سیارے، پوری کائنات اس کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی ہے، یہ کسی سہارے کے بغیر تو نے اس کو ہمارے سروں پر ایک چھت کی طرح تانا ہوا ہے۔ تو یہ سارے کائنات پر محیط ہے، تو ہماری دنیا اور ہماری کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم، تو پھر اس کائنات کو بنانے والا خود کتنا عظیم ہوگا۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے۔ ان اشعار میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ چراغ ایسے روشن جو بن تیرے ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ تو یہاں پر ستاروں کو چراغوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو کہ بغیر تیل کے جلتے ہوں۔ چراغوں کو جلنے کے لیے تو تیل کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ ستارے جو ہیں یہ ایسے چراغ ہیں جنہیں چمکنے کے لیے، دمکنے کے لیے کسی ضرورت نہیں ہے۔
یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیلیں یہ تیری ہی قدرت کا نمونہ ہے، یہ تیری ہی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، تیری وحدانیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ کون ہے جن ستاروں کو، چاند سورج کو چمکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کائنات کو سنبھالے اور اس کائنات کو چلائے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی شان نظر آتی ہے کہ اس کو چلانے والا، ان کو وقت پر نکالنے والا، وقت پر غروب کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، وہ اس کی مرضی کے بغیر نہ طلوع ہوتی ہے اور نہ ہی غروب ہوتی ہے۔ آگے اشعار میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے ہوئے، یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے ہوئے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لال و گوہر مطلب یہ ہیرے، یہ جواہرات جو ہیں یہ زمین سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ تو ہیرے جواہرات سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ہیرے جواہرات کا مطلب ہے یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے ستارے جو ہیں یہ بالکل ہیرے جواہرات کی طرح آسمان پر بکھرے ہوئے ہیں، مگر اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ زمین سے بھی اکثر ان میں جو ہیں بہت بڑے ہیں، اور زمین سے بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہم اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی چمک دمک سے رات کو حسین اور روشن بناتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک واضح دلیل ہے کہ اتنے بڑے اجسام خلا میں تیر رہے ہیں، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ مقرر کر دیا ہے، اور یہ اپنے اپنے راستوں میں ہیروں کی طرح، جواہرات کی طرح چمکتے دمکتے رہتے ہیں اور اپنے مدار میں گھومتے رہتے ہیں۔ یہ قائم ہیں تیری ہی تقصیر سے، بندھے ہیں باہم سخت زنجیر سے۔ ایسا لگتا ہے کہ سارے چاند، سورج، سیارے آپ دیکھ رہے ہیں، تمام اجسام فلکی جو ہیں، مطلب جو چیزیں بھی فلک پر ہیں، وہ سب اللہ کے قائم ہیں، نہ تو یہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، نہ ہی ایک دوسرے سے بہت ہی دور چلی جاتی ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کسی سخت زنجیر نے ان کو باندھا ہوا ہے، اور یہ اسی کے اندر گھوم رہی ہیں اپنے اپنے مزاروں میں، مگر حقیقت میں وہ کوئی زنجیر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک باہمی کشش ہے، ایک باہمی قوت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ شاعر کہتے ہیں، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ تو وہ جو ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ تمام اجسام فلکی جو ہیں، یہ تمام ستارے سیارے جو ہیں، کسی زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ تو وہ حقیقت میں کوئی زنجیر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کشش باہمی ہے، ان کے درمیان، ان کے مابین ایک کشش پائی جاتی ہے جو انہیں ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھتی ہے۔ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی، خلل کہتے ہیں کسی چیز کے خراب ہو جانے کو خلل کہتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی سب چیزیں ہیں یہ آپس میں کشش موجود ہیں ان کی، اور ان کو کشش ثقل بھی کہا جاتا ہے۔ یہی کشش ثقل ان اجسام کو اپنے اپنے مداروں میں قائم رکھتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا، نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی اس میں کوئی کمی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی بیشی ہوتی ہے۔ مطلب یہ جو فورس آف اٹریکشن ہے ان کے درمیان جو پائی جاتی ہے، تو اگر اس میں کمی ہو گئی تو یہ تو بکھر جائیں گے آسمان میں اور ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ بیشی مطلب اس کی فورس آف اٹریکشن میں زیادہ بھی نہیں ہوتی، ورنہ تو ایک دوسرے کے بہت ہی قریب آ جائیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری زمین اور ہمارے سورج کے درمیان جس طرح فورس آف اٹریکشن، گریویٹیشنل فورس پائی جاتی ہے، بالکل اسی طرح ان کے درمیان بھی پائی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زنجیر، اب یہ دیکھیں، یہ بظاہر لگتا ہے کہ کسی زنجیر سے بنے ہوئے ہیں، مگر حقیقت میں ایسی کوئی زنجیر نہیں ہوتی، یہ آزادانہ فضا میں قائم رہتے ہیں، بالکل ان ستاروں کی طرح جیسے یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کس کی شان کو ظاہر کرتے ہیں؟ ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ تو یہ کس کی شان اور قدرت کی نشانیاں ہیں؟ ان سب کا خالق اور مالک کون ہے؟ ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو ان سب کو پیدا کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کو پالنے والا
تمام کائنات کو سنبھالنے والا، تمام کائنات کو چلانے والا اور پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان کے پیدا ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ تھا، اور ان کے جب یہ ختم ہو جائے گی تب بھی اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ قیامت آئے گی، ہر چیز کو زوال ہے، جب قیامت آئے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا، اس کے تمام حسین مناظر جس کو دیکھ کر ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، جن سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں، تو ان کو ہم اللہ تعالیٰ کی جو شان کے مظاہر ہیں اس میں غور و فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ امید ہے آپ کو یہ ہم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔